دو کمانوں کا استعارہ، محبت اپنی زبان خود تخلیق کرتی ہے۔ اظہار محبت کسی لفظ کا بھی مرہون منت نہیں ہوتا، چشم بے تاب سارا حال کہہ دیتی ہے۔ محبت کی تقاضوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تعلق اتنا گہرا ہو کہ دو کا ذکر کرنا ہو تو اس طرح کیا جائے جیسے ایک ہی کا ذکر ہے، حتیٰ کہ غیریت کا تصور تک مٹ جائے۔ مثلا قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے ثم دنا فتدلی۔ اب اس آیت میں دو افعال ہیں مگر کسی ایک کے فاعل کا بھی ذکر نہیں کیا گیا۔ اب اس میں مختلف صورتیں ممکن ہیں، دونوں کا فاعل اللہ ہو۔ اگر دونوں کا فاعل اللہ ہو تو مفہوم یہ ہوگا کہ پھر اللہ قریب ہوا، پھر اللہ مزید قریب ہوا۔ دونوں کا فاعل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا جائے، اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہوئے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مزید قریب ہوئے۔ تیسرا، دنا کا فاعل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تدلہ کا فاعل اللہ رب العزت کو بنایا جائے تو یہ معنی زیادہ قرین قیاس میں ظاہر ہے کہ پہلا قرب تو آنے والا خود ہی چاہتا ہے، مگر مخلوق کو محدود ہونے کے سبب سے کسی نہ کسی حد پر رک ہی جانا تھا، سو باقی رہنے والے فاصلے کو مٹانے کے لیے اور قرب کی حدود کو توڑنے کے لیے اللہ آگے بڑھا، اور جو غیر محدود ہے اس کی تائید امام شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بیان کردہ اس حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے پہنچے تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا قف یا محمد ان ربک یصلی، ٹھہر جا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک تمہارا رب قریب ہوتا ہے۔ صلی یصلی کا معنی قریب ہونا، اور صاحب صلاۃ والبشر نے بھی لیا ہے۔ اب رہی بات یہ کہ اللہ کریم کس قدر قریب ہوا تو اس کا جواب اس آیت کریمہ سے بخوبی ملتا ہے، فرمایا فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، پھر دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، اس سے بھی کم رہ گیا جس کی کوئی حد معلوم نہیں۔ ایک لطیف نقطے کی وضاحت یہاں پر عرض کر دیں کہ دونی کے مٹانے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ توحید و رسالت کا تعلق ایسا ہے دو کو مانا جائے مگر دونوں میں ایسی دوئی جو غیریت کا مفہوم رکھتی ہو اسے تسلیم نہ کیا جائے۔ گویا کہ جس طرح دو ہونے کا انکار کرنا کفر ہے، اس کی طرح دوئی کو بدرجہ غیریت ماننا بھی کفر ہے۔ جزیرہ نمائے عرب میں ظہور اسلام کے وقت اگرچہ کوئی مرکزی حکومت نہ تھی، سیاسی اور جغرافیائی وحدت کا تصور عملاً مفقود تھا، تاہم قبائلی رسم و رواج کی پابندی کی جاتی۔ عربوں کا ایک اپنا مزاج تھا جس نے ان کی ثقافتی اکائی کو بڑی حد تک زمانے کے دست برد سے محفوظ رکھا۔ عربوں کا ایک طریقہ تھا کہ جب دو قبیلے آپس میں ملتے اور معاہدہ کرتے یکجان دو قالب ہونا چاہتے تو فریقین اپنی کمانوں کو آپس میں بدلتے اور پھر ملا کر تیر پھینکتے، تو یہ تصور کیا جاتا کہ ایک کا پھینکا ہوا تیر دوسرے کا ہے اور دوسرے کا پھینکا ہوا تیر پہلے کا ہے، ایک فریق کی دوستی دوسرے فریق کی دوستی ہے اور ایک کی دشمنی دوسرے کی دشمنی ہے۔ گویا قاب قوسین کی مثال دے کر اللہ رب العزت یہ بات واضح کرنا چاہتا ہے جس نے اللہ سے تعلق جوڑنے کا ارادہ رکھا اسے چاہیے کہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن رحمت سے لپٹ جائے، اور جس کسی نے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے معاذ اللہ بغض رکھا، آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعوذ باللہ تنقیص کی جسارت کی، اللہ نے اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ معراج بلا شبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے۔ یہ معجزہ براہ راست اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، رفعت اور حقیقت کسی بھی فرد بشر کی سمجھ بوجھ، عقل اور خرد اور فہم اور فراست کی پرواز سے بلند اور بہت ہی بلند ہے، حتیٰ کہ کس کے لیے
اس کا تصور بھی ممکن نہیں۔